نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 17 to 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو اہم معجزات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ آیت 25 to 36 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 37 to 40 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ، تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت 41 to 48 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے دعوت حق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر اور قائم رکھ۔ یا رب العالمین، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ الحمدللہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔